بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے ذکر کے اندر تقریباً اجتماعی طور پہ جو آخری واقعہ ہے وہ بنائے کعبہ کا ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ رب العزت نے تقریباً آج تک دیکھا جائے تو تقریباً 11 مرتبہ یہ تعمیر ہوا ہے، جو مختلف روایتوں کو جمع کرنے سے 2-3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہوا اسرائیلی روایت کے مطابق۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر ہے وہ سب سے پہلی دفعہ ذکر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ کا ہے، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ان اول بیت وضع للناس کے اندر مجہول چھوڑ دیا کہ بنایا گیا ہے۔ تو اس سے کچھ تائید ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تعمیر تھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو تفصیل آتی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اور اس کے علاوہ یہ ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو کعبۃ اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، حضرت شیش کا ذکر کیا تھا، اور خاص طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کا ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا گیا تھا، اور مرد ان کے ایک طرف سے اور خواتین ان کی نعش مبارک کے دوسری طرف سے۔ نعش کا مطلب ہے لاش مبارک، تو ان کی نعش مبارک کے ایک طرف مرد حضرات تھے اور دوسری طرف عورتیں تھیں۔ جثہ مبارک ان کا اتنا بڑا تھا
کے درمیان میں حد فاصل کے طور پر ان کو رکھا گیا کہ وہ پردے کے طور پر ان کو رکھا گیا اور ان کی نعش کے احترام کے طور پر ان کو رکھا گیا اور پھر ان کو لا کے دفن کیا گیا تو وہ کعبۃ اللہ کی جگہ پہ لا کے دفن کیا گیا، جو مختلف اسرائیلی روایات ہیں، لیکن بہرحال ان سے کوئی اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے اور اتفاق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، اس کا ذکر صراحتاً آیا۔ اس سے پہلے جنہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اگر مجھے موقع ہوا تو میں کعبۃ اللہ کی آج کی تعمیر کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی ضروری باتیں ذکر کر دوں، تاکہ جو کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، جو عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑی وہاں کی عمارات سے دلچسپی ہو، اس لیے کہ وہاں کی ایک ایک چیز میں اللہ رب العزت نے محبت کی تجلیات رکھی ہیں اور ان کی محبت ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے۔ اللہ ہمارے دل میں بھی بسا دے، جما دے، اور وہاں پہ بار بار جانا اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، جس کا پہلا نام کنعان تھا، پھر اس کا نام فلسطین پڑا، اس کی وجہ تسمیہ میں نے ذکر کی تھی، اور فلسطین میں رہتے تھے، اور فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی طرف آئے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف آئے، اور وہاں سے ہجرت کے حوالے سے تفصیلات میں ذکر کر چکا۔ اب سمجھ لیجئے اس سے اگلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت اسماعیل نے قبیلہ بنی جرہم کے اندر شادی کی ہوئی تھی، اور قبیلہ بنی جرہم یہاں پر آباد تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت حسن و جمال سے نوازا تھا، اور بڑا اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورتی دی تھی، اور قبیلہ بنی جرہم جو ہے وہ دور سے آئے تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل کو دیکھا تو رشتے کی پیشکش کی کہ آپ ہم سے رشتہ کیجئے، تو وہاں پر کسی خاتون سے حضرت اسماعیل کا رشتہ ہوا تو حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کو جو کھانا کمانا تھا وہ شکار کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا، تو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل نہیں ہے، تو کچھ دیر وہاں پر رہے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور تو پوچھا ہاں بیٹا تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی جی گزر بسر کیا ہونا، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہے، آپ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ کچھ ہماری رزق میں بھی فراخی ہو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا جب آئے تو ان سے کہہ دینا کہ کوئی مہمان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے چوکھٹ بدل دو، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چنانچہ وہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تشریف لائے تو کہنے لگے کہ گھر کے کچھ آثار تبدیل ہیں، اس سے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی آیا ہے، گھر کے کچھ آثار تبدیل ہیں، اس سے لگتا ہے گھر میں کوئی آیا ہے۔ یہ اس چیز کا تعلق اہل محبت سے ہوتا ہے، یہ چیز سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، اور آج سکتی بھی نہیں ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے۔ میں نے برس ایک واقعہ سنا تھا، جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے مرید تھے، وہ اپنے شیخ سے بڑی محبت کرتے تھے، جن کا نام تھا ملا نظامی۔ ملا نظامی وہ ہیں جنہوں نے درس نظامی کا نصاب ترتیب دیا ہے، تو چونکہ انہوں نے ترتیب دیا تو اس وجہ سے ہم اس کو درس نظامی کہتے ہیں، جو عالم کا نصاب ہے 8 سال کا۔ ویسے تو اور بہت سے نصاب ہے، لیکن ان کا نصاب جو ہے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ایک ترتیب سے، تو اس وجہ سے اس کو درس نظامی کہتے ہیں۔ تو یہ ملا نظامی کا ترتیب، تو ملا نظامی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور نام ہے، برحال وہ آئے اور انہوں نے ان کے جو شیخ تھے، ان کے شیخ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ آپ نے ہمارا قرضہ لینا ہے اور قرضہ واپس کیجیے گا۔ نہیں پیسے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو میرے جوتے لے جاؤ۔ آپ کے جوتوں کا کیا ہوگا؟ کہا لے کے تو جاؤ پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ملا نظامی یہ جوتے لے کر ایک سرائے میں ٹھہرے، سرائے ایک ہوٹل ہوتا ہے، سرائے میں ٹھہرے، تو سرائے میں ملا نظامی یا کوئی اور جو بھی ہے وہ آئے اور
انہوں نے کہا کہ یہاں تو میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، میرے شیخ کی یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ لگے اچھا، تلاش کیا ایک کمرے سے زیادہ آ رہی تھی، وہاں پہ پہنچے، دروازہ بجائے کہ یہاں میرے شیخ موجود ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ کے شیخ تو یہاں موجود نہیں۔ کہنے لگے جی بھئی مجھے اس کمرے سے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی۔ کہا کس شیخ کی بات کرو؟ فلاں شیخ کی بات کرو۔ او ان کے چپل ہے میرے پاس۔ کہا دو گے مجھے؟ کہا کتنے میں لوگے؟ کہا 7 خچر سونے کے کھڑے ہیں، لینے؟ کہا بالکل لوں گا۔ خچر لیے، چپل دیے، کہا چپلوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ چپل لی اور سر پہ رکھ کے پہنچے اپنے شیخ کے پاس۔ جب شیخ نے دیکھا تو کہا ملا نظامی سودا سستا کیا ہے، سودا سستا کیا ہے۔ میں اپنے دوست نے جاننے والے، ایک دفعہ میری موٹر سائیکل شریف خراب تھی تو میں صبح اپنے دفتر گیا کریم، پھر واپسی پہ آیا تو میرے ساتھی وہ مشورہ کر رہے تھے، مشورے کے بعد جانے لگے تو میں وہ کریم کرنے لگا کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مسجد جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہنچاتا ہوں۔ کہا چلو، بھوکا کیا مانگے 2 روٹی، اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، تو چلو پہنچا دو۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھا، میں نے ان کو کہا آپ کی گاڑی میں حضرت بیٹھے ہیں؟ مجھے اندازہ ہو گیا، خوشبو سی آئی، اندازہ ہو گیا کہ ہاں اس میں حضرت بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، اس سے مجھے میں کوئی اتنا بہت بڑا عاشق نہیں ہوں، جو عشاق ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، میں تو ایسے ہی 2 نمبر قسم کا آدمی ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا۔ اچھا اس کو اب حدیث سے سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام بڑے پریشان، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ غائب ہو گئے، یہود نے تو نہیں اغوا کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف، سیدنا ابو ہریرہ دبلے پتلے تھے، ان کو ایک باغ کے باعث سے خوشبو آ رہی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے جی، باغ کے باعث سے خوشبو، تو وہ اپنے آپ کو سنگیڑ کے نا اندر گھس گئے، سرنگ سے اندر گھس، دیکھا کہ اندر اللہ کے نبی تشریف فرمائے، بڑے خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تلاش کر رہے تھے، اور یہ کیسے پہنچے؟ خوشبو کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسی ہی بات نہیں ہے، حضرت اسماعیل کو اپنے والد کی خوشبو آئی، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بدن سے نکلنے والی خوشبو انسان کو پتہ چل جاتی ہے، وہ ہم اس کو خوشبو کہیں یا بدبو کہیں وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے نا، اب پرفیوم کی خوشبو کو بیان کر سکتا ہے کوئی شخص؟ نہیں بتا سکتا کہ پرفیوم کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، بس وہ جسم سے نکل رہا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک مہک سی آتی ہے، خوشبو سے ہر ایک کو نہیں آتی، ماں باپ کو آتی ہے۔ کیوں آتی ہے جی؟ ان کے ناک میں کوئی اسپیشل سینسر لگا ہوتا ہے؟ نہیں جی، پتہ چل جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، محسوسات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے محسوسات ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہوتے، جیسے ماں کی آنکھیں بند کرو اور اس کے گود میں ایک بچہ دو اور اسی کے وزن کا دوسرا بچہ دو تو اپنے بچے کو ماں پہچان لے گی، پہچانے گی نہیں پہچانے گی؟ ارے ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھی پہچان لے گا، یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو قرآن سامنے رکھتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری حسیات سے بھی بالاتر ہیں، ہم اس کا احساس رکھ سکتے ہیں، سمجھ کے دیکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محسوس ہوا، کہنے لگا یہاں پہ کوئی آیا اور والد بھی پیغمبر ہو، اور کیسا پیغمبر ہو آپ جانتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے محسوس کیا، کب کون آیا تھا؟ کہ کوئی صاحب آئے تھے، بزرگ آئے تھے، بڑی نورانی شخصیت تھی، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ میں ان کو بٹھایا اور یہ وہ سارا حال چال ہوئے اور پھر وہ چلے گئے، اور انہوں نے کیا فرمایا جاتے وقت؟ یہ کوئی پیغام دیا میرے لیے؟ کہا ایک پیغام دیا ہے آپ کے لیے۔ کیا پیغام دیا؟ وہ فرما رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو کہنے لگے اللہ کی بندی جانتی ہے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہ وہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم، وہ آئے تھے اور انہوں نے تمہاری کوئی بے اصولی دیکھی ہے، بے اصولی دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، یعنی تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تمہیں طلاق ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس واقعے کو استدلال کر کے اپنے کہتے ہیں ہماری بہو کو طلاق دو، یعنی کہ بہو اگر جوتا بن کے رہے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم اس کو طلاق کروا دیں گے۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اگر آپ تفصیل میں جائیں جو میں جانا نہیں چاہتا،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جن کا ایمان اس لیول کا ہو، جس کا ایمان اس لیول کا ہو، ایسے سسر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، ورنہ ہر سسر کو آج کے زمانے میں اجازت نہیں ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں ہر سسر جو طلاق کا کہے گا تو وہ کیوں کہے گا، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ کوئی دیکھ کے نہ نکالے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سسر ہیں اور باپ اپنی بیٹے کو حکم دے سکتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اگر ایسا ہو جائے نا تو 90 گھروں میں 100 میں سے 90 گھروں میں سے تو طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل جو طلاق دی جاتی ہے وہ کسی مصلحت کے تقاضے پر نہیں دی جاتی، بلکہ غصے میں آ کے اور بلا وجہ ہی طلاقیں ہوتی ہیں، یا کسی اور عورت کے چکر میں آ کے مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، یا عورت کسی اور گمراہی میں جا کے مرد سے طلاق لیتی ہے، ورنہ بہت ہی شاذ کیسز ہوتے ہیں۔ شاذ مطلب یہ ہے کہ 1000 میں سے کوئی 2-4 کیسز ایسے ہوتے ہیں، 100 میں سے 1-2 کی بات نہیں کر رہا، 1000 میں سے کوئی 2-4 کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں طلاق دینا بنتا ہے، جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ طلاق دی جائے۔ ورنہ میں حضرت کے پاس الحمدللہ تقریباً 11 برس سے ہوں اور ایک مسئلہ چل رہا ہے تقریباً 4 سال سے، تو اس کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں اب وہ بیوی کو ایک طلاق رجعی دے، لیکن اس کو گھر میں ہی رکھے، عدت گھر میں ہی گزر رہا ہے، یعنی 11 سال کے بعد پہلا مسئلہ آیا، 11 سال کے بعد پہلا مسئلہ آیا، ورنہ آج تک طلاق کا مسئلہ یعنی کہ طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں دی، بہت بگڑے ہوئے کیسوں میں نہیں دی اور پھر الحمدللہ کیس بن گیا۔ تو ایسا ہے کہ عام طور پہ آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور جگہ شادی کی، تو شادی کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور یہی قصہ ہوا، تو آ کے پوچھا کہ ہاں بیٹا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، تو فرمانے لگی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پانی بھی دیا ہے، گوشت بھی دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم بڑی خوشی میں رہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم گئے اور جاتے وقت پیغام دیا، فرمایا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ چنانچہ وہ جب تشریف لائے تو بتایا کہ میرے والد تم سے خوش ہو کے گئے ہیں، اور فرمایا کہ اس بیوی کو سلامت رکھنا۔ چنانچہ اس بیوی سے ان کے 12 بچے ہوئے۔ میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر حضرت اسماعیل کے اور حضرت ابراہیم ان دونوں کے انتقال کا اور پھر ان کی ذریت کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ آگے جو قرآن میں اس کی طرف اشارے کیے گئے اس کا بھی ذکر کروں گا۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مزاج میں جن کے مزاج میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، ان کے تذکرے قرآن میں بھی آتے ہیں، اللہ ان کے تذکرے قرآن میں بھی کرتا ہے۔ جس کے مزاج میں شکر گزاری نہیں ہوتی ہے وہ زندگی میں ہمیشہ خسارہ پاتا ہے۔ دوستو، اور خاص طور پہ جو میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں تشریف لائی ہیں وہ اپنے مزاج میں شکر گزاری پیدا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بنو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ دیکھیں، اگر اس کا ترجمہ کرو شکر کرو گے تو اور دوں گا، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ سمجھانے کے لیے ہوتا نا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، یہ غلط ترجمہ ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، تو ضرور زیادہ دوں گا، یہ ترجمہ صحیح ہے اس کا۔ لازیدنکم، ضرور 2 تاکیدیں لگائی ہیں، میں ضرور 2 دفعہ لگا رہا ہوں، ضرور کو 2 دفعہ لگا رہا ہوں، ضرور زیادہ دوں گا، ضرور اور بالضرور اور پھر زیادہ، یعنی کہ 3 قسم کی تاکید ہے۔ لفظ کیسا استعمال کیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ تو دوستو، شکر گزاری کا مزاج بنائیں۔ اللہ نے ہم سے شکوہ کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ اس میں شکر گزاری کا مادہ زیادہ ہو، خاص طور پہ جو اپنے سے تعلق رکھنے والے روزمرہ کے لوگ ہیں، جیسے کہ بیوی ہے، جیسا کہ شوہر ہے، جیسے کہ بچے ہیں، جیسے کہ باس ہے، جیسے کہ اپنے ماتحت ہیں۔ شکر گزاری کی عادت بنائیں۔ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی، کبھی ہدیے سے بھی ہوتی ہے، کبھی تعریف کرنے سے ہوتی ہے، کبھی خوش ہونے سے ہوتی ہے، اور کبھی کھانا کھلا دینے سے ہوتی ہے۔ یعنی شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے۔ شکر کا اظہار مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اللہ نے اپنے لیے بھی مانگا ہے اور انسانوں کے لیے بھی مانگا ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ فیڈ بیک مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ ذرا جاؤ کو ڈسپرین کی گولی مفت دے دو، دے گا کوئی؟
فیڈ بیک مانگتے ہیں نا، فیڈ بیک اس کو چاہیے، یعنی کہ اس کے عوض کوئی چاہیے، اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کا عوض ہمارے ہاں دینے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ جس سے سبزی لینے کے بعد اس کو جزاک اللہ ضرور کہیے۔ کسی سے کپڑے سلائی کروائے ہیں، کپڑے سلائی کرانے کے بعد ہم اس کو ماشاءاللہ سے کئی گنا صلواتیں سناتے ہیں اور اس کے بعد پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، اس کا شکر۔ جس سے ہم نے کام کروایا ہے، جس سے ہم نے کام لیا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یا کوئی ہمارا استاد ہے، جس سے ہم نے کام کروایا، اس کا شکر یا ضرور ادا کریں۔ شکر ضرور۔ غیر مسلموں نے اس پہ بہت عمل کیا۔ وہ اپنے شاپنگ سینٹرز، اپنی دکانیں، انہوں نے ہر کسٹمر، خاص طور پہ چائنا کے لوگ، انہوں نے خاص طور پہ سکھایا کہ کسٹمر کو شکریہ ضرور کریں۔ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے لوگ الگ رکھے ہیں کہ آپ جائیں ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو فیڈ بیک دیں، ان کو اپریسیشن لیٹر لکھیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ پاکستان میں بھی کچھ ادارے ہیں جو آپ کو فیڈ بیک مانگتے ہیں، لیتے ہیں اور پھر دیتے بھی ہیں، اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ رب العزت نے شریعت میں لازم کیا۔ آج اس کو مینجمنٹ نکال رہی ہے کہ شکر گزاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ شکر گزار نہیں تھی، اللہ نے ان کو ہٹا دیا امت کو سمجھانے کے لیے، اور دوسری بیوی شکر گزار تھی، اللہ نے ان کی اولادوں کو کیسے چمکایا، ان کی اولاد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ شکر گزاری، اپنے مزاج میں شکر گزاری۔ کوئی بیمار ہے، شکر گزاری کرے، اللہ جی آپ نے اتنا عرصہ صحت دی تھی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم کے ہاں تشریف لے کر گئے، جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ حضرت کس بات کا شکر؟ ماں کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اتنا عرصہ ماں کی دولت سے نوازے رکھا۔ آج اگر اللہ نے ماں کی دولت لے لی ہے تو کیا بات ہوئی؟ کہا کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، کا شکر گزاری کا کلمہ پڑھیے، کا شکر گزاری کا، شوہر کا انتقال ہو گیا، شکر گزاری کا کلمہ کیسے پڑھوں؟ لیکن پڑھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، اللہ رب العزت نے ابو سلمہ سے اچھا شوہر یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا۔ کیوں جی؟ اس سے بڑھ کے کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ شکر گزاری یہ آج کل ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ دوستو یہ کوئی بھی جزاک اللہ خیر تو سب سے اچھا جملہ حدیث میں اللہ کے نبی نے سکھایا، اگر جزاک اللہ خیر نہیں کہنے کا جی چاہ رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی وجہ ہے تو تھینک یو کہہ دے، شکریہ یار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ کو مجھ پہ احسان ہے۔ یہ جملہ کہنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کسی کا کام کیا، اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، بجائے اس کے توقع کرنے سے پہلے آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس سے اخلاق میں جتنی بہتری آتی ہے اور کسی چیز میں نہیں آ سکتی۔ شکریہ ادا کرنا، زبان سے بھی شکریہ ادا کیا جائے، دل سے بھی کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، میں نے کچھ موٹی باتیں اس میں ضروری سمجھا ذکر کروں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے مزاج میں شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر نہ ہونے سے نعمت چھن جاتی ہے، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور شکر کے بہت سے طریقے ہیں، صرف ایک طریقہ نہیں کہ منہ سے پھیکا سے شکریہ ادا کر دیے، کچھ جیب سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ جیب سے شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ محنت کر کے شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں محنت سے شکریہ ادا کرنا، یعنی شوہر کے لیے اچھا سا کھانا بنائے، شوہر آ رہا ہے تو اس کے اوپر اظہار خوشی، اظہار شکر یہ ہے کہ اس کے پہلے سے کچھ تیار کر کے رکھا جائے، کچھ کھانے پینے کے لیے تیار کر کے رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قصے سے یہ سمجھ میں آیا۔ اس سے اگلی بات سمجھے جو کہ کعبۃ اللہ کا ذکر، جو آج ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ کا مطلب یہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ وَإِذْ يَضَعُ اور يَبْنُ یہ الفاظ ہیں بنیاد ڈالنے کے، اور يَرْفَعُ کا مطلب ہے بنیاد کے اوپر سے اٹھانے کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، یعنی کہ پہلے کعبۃ اللہ کی عمارت تھی، تصریح نہیں ہے لیکن اشارۃ النص ہے، اشارہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت پہلے موجود تھی، پھر کسی عارضے کے تحت ختم ہوگی، تو وہ روایات سمجھ میں آتی ہیں کہ لازماً پہلے کعبۃ اللہ کی عمارت تھی۔ اور بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کو کفار نے منہدم کیا تو منہدم کرنے کے بعد
دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا تو نیچے جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں میں انہوں نے سریا ڈالا اور سریا ڈال کے ان بنیادوں کو اکھیڑنا چاہا کہ ہم نئی بنیادیں ڈال دیتے ہیں، تو پورے مکہ میں زلزلہ آیا اور بجلیاں کڑکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں تک پہنچے ہیں۔ وہ بنیادیں ایسی ہیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان، ایک کوہان پھر دوسری کوہان پھر تیسری کوہان، سمجھ گئے؟ یعنی اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں ڈلی ہوئی، جیسے ہماری بنیادیں ڈلی ہوتی ہیں اس طریقے سے نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں اس طریقے سے ڈلی ہوئی تھی۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو اٹھایا۔ یہاں سمجھ لیا جائے، یہاں تصریح ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے ایک اختلاف کا ذکر کیا تھا، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ ذبیح کون ہے، حضرت اسحاق ہیں یا حضرت اسماعیل ہیں، اور اس کے اندر تو تصریح نہیں تھی اس بات کی کہ حضرت اسحاق ہیں یا حضرت اسماعیل ہے، لیکن تصریح یہاں پر تصریح سمجھتے ہیں، تصریح کا مطلب ہے وضاحت کسی چیز کی تو وہاں پر وضاحت نہیں تھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، لیکن اس کا ہم نے 6 جواب دیے تھے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں تو حضرت اسماعیل تھے نا، اور ذبح کام منی میں ہوا ہے، ذبح منی میں ہوا ہے، اور تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور منی اور کعبۃ اللہ میں تو 5 میل کا فاصلہ ہے، کوئی اتنا بڑا فاصلہ تو ہے نہیں، اور حضرت اسحاق تو فلسطین میں تھے، تو وہاں سے یہاں کی کیسے ذبح ہوں گے؟ قرآن نے تو صریح کر دی کہ حضرت وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی ہے، تو کعبۃ اللہ کی بنیاد سے عمارت کو اٹھایا، حضرت اسحاق نے تو نہیں اٹھایا۔ تو سمجھ میں آتا کہ یہ قصہ مکہ میں ہوا تھا تو اسماعیل ہی مراد ہوں گے، اسحاق مراد نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ان جوابات میں سے ایک جواب تھا، یہاں پہ اس کی مزید توثیق مل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے پتھر کہاں سے اکٹھے کیے؟ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ بہت سے روایت ہیں، کسی نے کہا جی کہ کوہ لبنان سے پتھر لیا تھا، اور کوہ طور سے پتھر لیا تھا، اور یہ جبل قبیس سے پتھر لیا تھا، اور کوہ صبیر سے پتھر لیا تھا۔ 5 پہاڑوں کا ذکر کیا کہ ان 5 پہاڑوں سے پتھر لیے، لیکن کوئی ایسا مستحکم روایت نہیں ہے، اور کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ کوہ لبنان جا کے اتنا دور جا کے پتھر لے کر آئیں، کوہ قاف سے جا کے اتنا دور سے پتھر لے کر آئیں، طور سے جا کے اتنا پتھر لے کر آئیں، کوئی صبیر سے اتنا دور سے پتھر لے کر آئیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مکے میں پہاڑ اتنے زیادہ موجود تھے۔ لیکن برحال روایتیں موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کے جو پتھر ہیں، آج کعبۃ اللہ کی عمارت کے اوپر سے جب کپڑا اٹھایا جاتا ہے، تصویریں موجود ہیں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی حج کے ایام کے اندر جو تصویریں آتی ہیں، آپ اگر غور کیجئے تو اس کے اندر جو پتھر ہیں، یہ پتھر ایک ترتیب سے نہیں لگے ہوئے، نہ کوئی ڈیزائن ہے، کہیں کوئی بڑا پتھر ہے، کہیں کوئی چھوٹا پتھر ہے۔ میں نے بہت غور کر کے دیکھا کہ کہیں کوئی ترتیب کہیں سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ بعد میں بھی جو تو تعمیرات ہوئی ہیں، لیکن بعد کی جو تعمیرات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جیسے کہ مکمل منہدم کر کے تعمیر ہوتی ہے، ایسی تعمیرات نہیں ہیں۔ بعد کی جو تعمیرات ہیں اس کے اندر ایسا تھا کہ کعبۃ اللہ کا ایک حصہ گرا تھا، اس حصے کو دوبارہ بنایا۔ مکمل کعبۃ اللہ کو جو تعمیر کیا گیا وہ حضرت ابراہیم نے کیا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے کیا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ تعمیر ہوگا تو وہ آخری تعمیر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ 3 مرتبہ منہدم ہو کے بنایا جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کا انہدام ہوگا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ایک ایک پتھر تمام گھروں میں جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ان کو نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیلی روایت ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ اس نوعیت سے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کعبۃ اللہ کو بناتے گئے۔ اب سمجھیے ذرا، کعبۃ اللہ کے کونوں کو رکن کہتے ہیں۔ کونوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ رکن۔ ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن اسود ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود ایک سائڈ پر ہیں، اور ایک طرف رکن عراقی ہے اور ایک طرف رکن شامی ہے۔ رکن عراقی مطلب یہ عراق کی طرف ہے، رکن شامی مطلب یہ شام کی طرف ہے، رکن یمانی مطلب یہ یمن کی طرف ہے۔ بعضوں نے کہا یہ مطلب ہے، اور بعضوں نے کہا نہیں جی، ایک یمن کا کوئی کیا کہتے ہیں مستری تھا، اس نے چونکہ اس کو بنایا تو یہ رکن یمانی کے نام سے ہو گیا۔ لیکن برحال یہ اپنی جگہ پر اس کے نام کی وجہ تسمیہ میں کوئی بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن برحال اپنی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو رکن کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی
وہ اس طریقے سے تعمیر فرمائی کہ کعبۃ اللہ کو پتھروں سے بنانا شروع کیا، اس بنیاد کے اوپر سے اٹھایا اور ان پتھروں سے بنانا شروع کیا، اور پتھروں سے بنانے کے بعد جب وہ اتنا ہوا کہ وہ کندھے سے اوپر ہو گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر لیا اور اس پتھر کو، یعنی وہ اونچا پتھر تھا، تھوڑا بڑا پتھر تھا، اور اس اونچے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے بنانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو نرم فرمایا، اور نرم فرمانے کے بعد اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک ثبت ہو گئے، اور آج بھی اس کے اوپر پاؤں کے ہلکے ہلکے نشانات باقی ہیں۔ پہلے اس کے اوپر پاؤں کے نشانات بہت گہرے تھے، لیکن ہمارا کمال ہے کہ ہم لوگوں نے وہ ہلکے کر دیے۔ اب کہیں گے یہ کیسے، ہمارا کمال کیسے؟ چوم چوم کے چاٹ کے وہ پتھر کو ایسے کر دیا ہے کہ اس کے اوپر پاؤں کا نشان بالکل ہلکا ہے۔ ابھی اس کے اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے اوپر چاندی کا ایک خول بنایا جو کہ پاؤں کے اسٹائل کا ہے، تو اس وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ وہ گہرے ہیں، اصل میں وہ گہرے نہیں ہیں، صرف پاؤں کا ایک نشان ہے، جیسے مٹی پر نشان پڑ جاتا ہے ایسے حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان ہے۔ اور جو حضرات جائیں اور دیکھیں، اللہ بار بار سب کو لے جائے، بار بار دکھائے، مجھے بھی لے جائے، مجھے بھی دکھائے، حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بالکل ایسا تھا جیسے ہمارے نبی کے پاؤں کا نشان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کر قیافہ شناسوں نے کئی بار کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان بالکل ایسے ہے جیسے ابراہیم کا ہے۔ بہت سی روایات میں آیا، روایات میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان کو دیکھ کر یہ نشان اور مقام ابراہیم کا نشان تو بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ قیافہ شناس بہت مائل ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم جو ابھی درس دیتے ہیں باب فہد کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ میں انڈونیشیا میں گیا تو انڈونیشیا میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے کے بعد کہنے لگا جی تم فلاں جو عالم دین ہے شیخ محمد، وہ وہاں پر مسجد حرم کے فلاں دروازے کے سامنے بیٹھ کے درس دیتے، تم ان کے بیٹے ہو؟ جی میں ان کا بیٹا تو ہوں، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ اصل میں تمہاری ناک جو ہے میں نے دیکھی، اور اس شخص کی میں نے صرف ناک دیکھی تھی، ان دونوں ناکوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس کے بیٹے ہو۔ جو قیافہ شناس لوگ ہوتے ہیں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ، نام سنا ہوا نا آپ لوگوں نے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ اچھا، حضرت زید بن حارثہ، مزے کی بات سنیں، حضرت زید بن حارثہ بڑے خوبصورت تھے، اور حضرت زینب بھی بہت خوبصورت تھی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی حضرت زینب سے نکاح کرنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ان سے کروایا، اور حضرت زینب کا مزاج حضرت زید سے ملتا نہیں تھا، اور حضرت زینب کو طلاق حضرت زید نے دی۔ اللہ نے اسی ضمن میں قرآن میں حضرت زید کا ذکر کیا، کہاں ہے؟ فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا۔ اے نبی آپ تو اپنے دل میں بات چھپاتے تھے، لیکن اب دیکھیں ہم آپ کی بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کا اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پریشانی تھی کہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہو کی طرح، بہو سے سسر کا نکاح ہو نہیں سکتا، لہذا یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تھی، تو آپ یہ بات دل میں چھپا رہے ہیں، آپ نہ چھپائیں، ہم آپ کا نکاح کرتے ہیں اس رسم کو توڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ تو بتا رہا ہوں حضرت زینب اتنے خوبصورت تھیں اور حضرت زید اتنے خوبصورت تھے، اور حضرت اسامہ جو پیدا ہوئے وہ کالے تھے، حضرت اسامہ بہت کالے تھے، اور حضرت زید چٹے سفید خوبصورت، حضرت زینب چٹی سفید وہ بھی خوبصورت، اور یہ کالے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ حضرت زینب رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے دار بھی تھیں، تو بہت پریشانی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زید اور حضرت اسامہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اور دونوں کے پاؤں چادر سے کھلے ہوئے تھے، اور جسم کے اوپر کپڑا تھا۔ تو یہودیوں کا ایک قیافہ شناس تھا جس کی یہ یہودی سارے بہت بات مانتے تھے، تو اس نے کہا بعضہ من بعضہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا
یہ کالے پاؤں اور یہ سفید پاؤں، لیکن یہ اس میں سے نکلے کیسے نکلے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اس کا بیٹا لیکن پتہ نہیں کیسے، صرف پاؤں کو دیکھ کے پہچان گئے۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا کہ دیکھو آج انہی کے قیافہ شناس نے بتا دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کا ایک پاؤں کا نشان دیکھ لیا اور آپ ننگے فرش پہ چل کے گئے ہیں، پہچان لے گا یہ بندہ یہاں سے گزرا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو ایسی ذہانت دی ہوتی، ایسی ہمارے اپنے گاؤں میں ایک ایسا آدمی، میں کہانیوں میں نکل گیا تو پھر پریشانی ہو جائے، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں، ایسے فطین لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، کدھر چلا گیا؟ ارے گاؤں تو بس چھوڑ دیا نا اس نے، بہت پسند آ رہے ہمارے پروان بھائی، ان کو فوج والے لے کے جاتے تھے، نہیں کدھر چلا گیا؟ ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے قدم مبارک کا نشان بالکل بعین ہی ایسا تھا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، جب بھی اس قدم کی زیارت کرے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کا قدم مبارک بالکل اسی سائز کا تھا اور بالکل ایسا ہی تھا، یعنی کہ گویا کہ آپ حضرت ابراہیم کے قدم کے اندر تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم کا پتھر، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کا پتھر اڑتا بھی تھا، اور اڑتا بھی تھا، دائیں بھی جاتا تھا، بائیں بھی جاتا تھا، لیکن بہرحال علماء سے سنا ہے اور مختلف کتابوں سے سنا ہے، لیکن اس کے مستند ہونے کے بارے میں مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا کہ وہ اڑتا بھی تھا اور اوپر بھی جاتا تھا، نیچے بھی آتا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اور صاحب قصص القرآن حفظ الرحمان سہاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، جو امت کے سب سے زیادہ مستند مورخین سمجھے جاتے ہیں، ان حضرات نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، البتہ دیگر حضرات نے ایسی باتیں لکھی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی درست ہوں۔ تو یہ مقام ابراہیم کا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس کے اندر نشانیاں ہیں اور اس کے اندر ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم پہلے سمجھ لیں، مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، یہ مقام ابراہیم کا پتھر کافی اونچا سا ہے، یعنی اتنا اونچا ہے کہ بندے کی سمجھ لیں ناف تک آ جائے گا، ایک متوسط آدمی کے اتنا اونچا پتھر ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو چاندی کے خول میں بند کروا دیا، اور پھر جب اس کی شکست و ریخت ہونے لگی تو بعد کے لوگوں نے اس کے لیے ایک بڑا صندوق بنا دیا، جیسے کہ آج ایک صندوق ہے، شیشے کا صندوق ہے جس کے اندر مقام ابراہیم کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، پھر بعد میں سیلاب آیا تو سیلاب نے اس پتھر کو لڑکھایا اور یہاں تک پہنچا دیا جس جگہ یہ آج رکھا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس پتھر کو یہیں پہ رکھا جائے، اس لیے کہ اگر جب تک یہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا رہے گا تو طواف والوں کو مشکل ہوگی، اور اس زمانے میں طواف کرنے والے ہوتے اتنے تھے کہ وہ مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کر لیتے تھے، چنانچہ اس کو یہاں رکھا۔ اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے بیلنس کو چیک کرنے کے لیے اس جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کے بیلنس کو سامنے سے چیک نہیں کیا جا سکتا، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے چیک نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا دور جا کے چیک کرنا پڑتا ہے، چنانچہ وہ اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اور بعض روایت میں کہ اس جگہ پر انہوں نے کھڑے ہو کے حج کی آواز لگائی تھی، لیکن اکثر روایتیں ہیں کہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے لگائی تھی۔ جبل ابی قبیس جو بالکل بھی سامنے پہاڑ ہے، آپ باب السلام سے باہر نکلیں تو ایک پہاڑ نے باب السلام کے پورے ایریے کو گھیرا ہوا ہے، دور سے گھیرا ہوا، اس کے اندر سے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ جو پہاڑ ہے جبل ابی قبیس ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر سے اس کے اوپر بنا ہوا محل نظر آتا ہے جبل ابی قبیس کے اوپر۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے پکار وہاں سے لگائی تھی، یا بعض روایت کے مطابق یہاں سے لگائی تھی مقام ابراہیم۔ تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اس کے بیلنس کو چیک کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک دفعہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، ایک دفعہ یہاں کھڑے ہو کے، ایک دفعہ یہاں کھڑے ہو کے، ایک دفعہ یہاں کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ کیا ایسا مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ کو متعین کر لیں؟ تو اللہ نے قرآن اتارا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔
چنانچہ آج جو مصلی بچتا ہے امام کا وہ مقام ابراہیم کی طرف بچتا ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں، جو احناف ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی طرف جو نماز پڑھنی ہے، یہ جو ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو اس سے مراد ہے واجب الطواف جو پڑھنے ہیں وہ اس جگہ کو بنائیں، لہذا واجب الطواف آپ اس رخ پہ پڑھا کریں۔ لیکن اب چونکہ رش ایسا ہو گیا تو مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھے جائیں، لیکن آج کل مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی رش نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھ لیں، موقع مل جائے، جیسے عام طور پہ طواف زیارت والوں کو کبھی موقع مل جاتا ہے، یا رات میں جب کبھی صفائی ہو رہی ہوتی تو اس وقت مقام ابراہیم کے ساتھ تھوڑی جگہ خالی ہوتی ہے، اس وقت موقع مل جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ موقع نہیں ملتا۔ تو جب ایسا موقع نہیں ہے تو وہاں پر پڑھنا جائز بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہاں اس کے پیچھے پڑھ لیں یا مطاف میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ تو یہ مقام ابراہیم پہلے کعبۃ اللہ کی دیوار میں اسی کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، اب یہ وہاں سے ہٹا کے لگا دیے گا، تو یہ مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدمین کے نشانات ہیں۔ اس کے ساتھ کعبۃ اللہ کے ساتھ دوسری چیز، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک جگہ اللہ حضرت ابراہیم نے یقیناً اللہ رب العزت کی وحی کی وجہ سے اس کو خالی رکھا، تو ایک پتھر کی جگہ رکھی جو کہ انسان کے عام آدمی کے قد کے مطابق اس کے چہرے کے سامنے آتی ہے، اور وہاں پر حجر اسود کو رکھا گیا۔ حجر اسود جب آسمان سے نازل ہوا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، روایتوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لے کر آئے تھے، اور بعض روایتوں میں حضرت جبریل نے 5 پہاڑوں سے جمع کر کے اس پتھر کو بنایا تھا، جو کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اس کو جوڑا ہے تو اس وقت یہ سیاہ تھا، اس وقت یہ کالا نہیں تھا، سفید، اس وقت سفید نہیں تھا، یہ کالا تھا جب حضرت ابراہیم نے اس کو جوڑا۔ تو یہ حجر اسود ہے، حجر اسود کعبۃ اللہ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اہم تو کعبۃ اللہ کا تو ایک طریقہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ سے طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا استلام بھی حجر اسود سے ہوتا ہے، اور استقبال بھی حجر اسود سے ہوتا ہے، طواف کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہوتی ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں اہم ترین جگہ حجر اسود ہے۔ تو حجر اسود یہ، یا اس کو حجر اسود بھی کہتے ہیں، حجر اسود اصل میں حجر ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالے کو، تو یہ سیاہ پتھر ہے۔ تو حجر اسود یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا تھا تو یہ پورا ایک حجر اسود تھا، یعنی کہ پورا ایک گول پتھر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بھیجا کہ یہاں لگانے کے لیے کوئی پتھر لے کر آؤ۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابو تھوڑی دیر میں لے کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں گئے، جب واپس آئے تو حضرت جبریل وہ پتھر لا کے دے چکے تھے، جو کہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ یہ تجھ سے چست آدمی یعنی جبریل مجھ تک پہنچا کے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر لگایا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ہم انشاءاللہ آخر میں اس کو پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو آخر میں ہم جو بقیہ تذکرے قرآن مجید میں ہے، یسألونک عن ذی القرنین سورہ کہف کے اندر ہے، اور اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف، تو یہ اصحاب کہف انشاءاللہ ہم اس کو آخر میں پڑھیں گے۔ تو یہ یسألونک عن ذی القرنین، یہ ذی القرنین وہاں سے گزرا، اور ذی القرنین جب گزرا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو دیکھا کہ بھئی یہ ایک نئی عمارت قائم کر رہے ہیں، اور بالکل الگ طرز کی عمارت ہے۔ تو کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہ یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ابھی تم کیوں اللہ کا گھر بنا رہے ہو؟ اللہ تو بہت بڑے ہیں، اور تم کون ہوتے ہو اللہ کا گھر بنانے والے؟ کہنے لگے ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو بادشاہ تھا، بادشاہ کہنے لگا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے؟ تو اسی کے لشکر میں چند بھیڑیں تھیں، ان بھیڑوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ ابراہیم سچ کہتا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کو اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ الفاظ کیا تھے وہ نہیں لکھے ہوئے، چنانچہ ان کی تصدیق ہوئی۔ فوراً ذوالقرنین گھوڑے سے اترا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، اور باقی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا۔ چنانچہ یہ ذوالقرنین جو کہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، جس کو آپ ذوالقرنین اور مختلف نام ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں،
تو ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں میں حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں، اور یہ ذوالقرنین بھی ہے۔ بڑا اس کا طویل اور زبردست قصہ، یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور اس نے لوگوں کی مدد کی۔ تو یہاں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور حجر اسود کا میں ذکر کر رہا تھا، تو یہاں حجر اسود کی تنصیب کی گئی۔ حجر اسود کا قصہ یہ ہوا کہ حجر اسود بعد میں کعبۃ اللہ کے اوپر پردہ ڈالا گیا، کعبۃ اللہ پہ پردہ ڈالا گیا، اس کی بھی ایک الگ تاریخ ہے۔ ایک طبہ نامی بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کے اندر لوگوں نے بڑے نذرانے رکھے ہیں، بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوچا کہ ہم کعبۃ اللہ پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کی رات تھی تو رات ہی رہی، 3 دن گزر گئے، رات صبح میں تبدیل نہیں ہو رہی۔ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے یہودیوں سے پوچھا جو کہ اس وقت کے علماء تھے، پوچھا کہ بھئی کوئی بتاؤ، ہماری تو صبح ہی نہیں ہو رہی۔ تو کہنے لگے کہ بھئی آپ نے کوئی غلط ارادہ تو نہیں کیا؟ کہ غلط ارادہ کیا کرنا، ہم جو کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لینا اور یہ وہ کیا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ کہا کسی مقدس جگہ کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں۔ کہا راستے میں ایک آتا ہے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، اس کے بارے میں تو غلط نہیں سوچا؟ ہاں وہ تو ہم نے تو اس کا سامان لے کے جانا تھا۔ یعنی کہ آپ توبہ کریں اور آپ کعبۃ اللہ پہ جائیں اور کعبۃ اللہ پہ جا کے کچھ طواف کریں اور معافی مانگے اللہ سے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ کہ میں طبہ بادشاہ اور میں جا کے اللہ سے معافی مانگنے لگ جاؤں تو میری شان و شوکت کیا رہے گی؟ لہذا ہاں میں یہ کرتا ہوں کہ جو میں نے اس کی توہین کی ہے اس کے عوض میں کچھ کام کر دیتا ہوں۔ اب ذرا سمجھیے، کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، تو کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے۔ آج کتنا دروازے جی؟ 1 دروازہ۔ حتیم کا جو آج حصہ ہے، اس حتیم کے حصے کو آپ 5.6 میٹر کم کر دیں اور اس حصے کو کعبۃ اللہ میں شامل کر دیں، تو اتنا حصہ، اتنی لمبائی تھی کعبۃ اللہ کی۔ اور حتیم کا کچھ حصہ جو بقیہ ہے یہ ہجر اسماعیل تھا، یعنی حضرت اسماعیل کا گھر تھا، لیکن حتیم کی طرز کا اس کو بنایا ہوا تھا۔ تو یہ حتیم کی طرز کا حضرت اسماعیل کا گھر تھا، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر یہاں تک تھی، یعنی آج سے 5.6 فٹ مزید تھی، 5.6 میٹر مزید تھی، اور آگے کل بچتے ہیں کچھ 3 میٹر بچ جاتے ہیں، تو وہ 3 میٹر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لمبائی اتنی تھی، اور جو دروازہ ہے وہ دروازہ مبارک نیچے تھا، اور اگر آپ اس دروازے کے بیک سائڈ پہ چلے جائیں تو آج بھی آپ کو ایک دروازے کا نشان نظر آئے گا۔ تو یہ دروازہ مبارک بھی نیچے لگا ہوا تھا، ابھی اس کا نشان اوپر ہے اس کی وجہ ہے، تو وہ دروازہ بھی نیچے تھا، یعنی جو کعبۃ اللہ میں آتا، یعنی اگر ایسا ہوتا تو ہم میں سے بھی اگر 10 لوگ گئے ہوئے تو 10 میں سے 1-2 بندے ایسے ہوتے جس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، جس نے لائن لگا لیتے کعبۃ اللہ کے اندر سے نماز پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے، یعنی ایسے ہے کہ اندر آتے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کے 2 دروازے بنائے گئے تھے۔ یہ کعبۃ اللہ کا چھت نہیں تھا، کعبۃ اللہ کی دیواریں آج کافی تقریباً 52 فٹ اونچی ہیں، تو یہ اتنی اونچی نہیں تھی دیواریں، بس کچھ 18 فٹ یا اتنی اونچی دیواریں تھی کعبۃ اللہ کی، تو اور اس کے اوپر چھت نہیں تھا، میزاب رحمت ضرور تھا، اور بقیہ یہ 3 چیزیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم اور حتیم کا کچھ حصہ اس وقت بھی رکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ مزید ایک رکن یمانی ایک الگ چیز ہے، یعنی حجر اسود سے پہلے کا جو رکن ہے یہ رکن یمانی ہے، اس کے ساتھ ایک حکم متصل ہے، باقی اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، ایک صرف حکم متصل ہے۔ تو طبہ نے کیا کہا؟ طبہ نے کہا کہ میں اس کے اوپر پردہ ڈالوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہ جو چادر ڈالی گئی ہے، پردہ ڈالا گیا ہے، وہ طبہ نے ڈالا ہے، اس طبہ نامی بادشاہ نے ڈالا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ لوگ کعبۃ اللہ کے اس پردے کو دھونی دیتے تھے تاکہ اس میں سے خوشبو آئے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے یار؟ ہیں جی، میں لگا ہوا ہوں، میں آسرا نہیں کرنا ہے، جلدی ختم ہو جائے، ایسا تو نہیں آپ بور ہو رہے ہیں بھائی؟ چلیں آپ نہیں ہو رہے تو تھوڑی سی ہو جائے، میں پانی پیوں۔
تو تبا نے پردہ ڈالا. اب پردہ پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا تو نے پردہ ڈالا، میں بھی ڈالتا ہوں، میں بھی ڈالتا ہوں، میں بھی ڈالتا ہوں، میں بھی ڈالتا ہوں. انہوں نے کافی سارے پردے ہونا شروع ہو گئے. پھر اس سے دیواروں پہ بوجھ ہوتا تھا کہ پردے اتنی موٹی طے تو پردوں کی بن گئی اور دیواریں اتنی کمزور ہیں. پھر دستور طے ہوا کہ ایک پردہ، لیکن پردے کافی زیادہ تھے. لوگ آ کے دھونی بھی دیتے تھے، خوشبو دیتے تھے، جس سے کپڑا وہ ہو جاتا. تو ہوا ایسے کہ دھونی دیتے وقت جو چنگاری تھی وہ کپڑے پہ پڑی اور کپڑا جلا تو دوسرا جلا، تیسرا جلا، چوتھا جلا، پانچواں جلا. وہ ساری جو طے وہ جلی اور جس سے دیوار جو ہے وہ خراب ہونی، کمزور ہونا شروع ہو گئی اور حجر اسود بالکل ایسے جھلس گیا. جھلسنے سے پتھر کمزور ہو جاتا ہے. حجر اسود جھلس گیا. پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں، سن 94 ہجری میں ایسا ہوا، 118 ہجری مذہب 118 ہجری میں ایسا ہوا، 64 ہجری میں معذرت چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا 64 ہجری میں. کعبۃ اللہ کو جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ تعمیر کیا تو تعمیر کے درمیان حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے. جلس جانے کی وجہ سے کمزور تھا. جب اس کو اکھیڑا تو 3 ٹکڑے ہو گئے. جب 3 ٹکڑے ہوئے تو ان کے لیے چاندی کا خول بنایا، جو کہ آج بھی حجر اسود کے دائیں بائیں چاندی کا خول ہوتا ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا. یہ چاندی کا خول بنایا اور اس کے اندر پھر حجر اسود کے تینوں ٹکڑوں کو دوبارہ لگا دیا. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے اپنے زمانے کے اندر یہ کیا کہ ان پتھروں میں سوراخ کیے اور سوراخ کر کے ان کو جو پیچھے ایک مادہ لگا کے اس میں پیوست کر دیا، چاندی کے خول کے ساتھ ان کو جوڑ دیا تاکہ کوئی اس کو لے نہ سکے. پھر ایسا ہوا کہ 317 ہجری کے اندر کرامتا آئے، اور کرامتا نے کعبۃ اللہ پر بڑا خطرناک حملہ کیا. ایسا حملہ تھا جیسا کہ کبھی نہیں ہوا. ابو طاہر کرامتی اس نے کعبۃ اللہ کے اندر آیا اور اس ظالم نے، اس کافر نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے شراب پی، اور اس نے شراب پی تو اس کے گھوڑے نے نیچے سے پیشاب کر دیا. اس نے لوگوں کو بتایا دیکھو میرا گھوڑا سمجھتا ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. پھر جتنے حجاج مطاف میں موجود تھے سب کو اس نے شہید کروایا. سب کو شہید کروانے کے بعد اس نے کہا کہ مزاب رحمت اتارو. مزاب رحمت اتارنے کے لیے ایک بندہ اوپر چڑھا، کعبۃ اللہ کے دھڑام سے نیچے گرا، مر گیا. دوسرا چڑھا، مر گیا. تیسرا چڑھنے لگا تو کسی نے کہا نہ کرو، ساری فوج ایسے ہی مر جائے گی، کوئی مزاب رحمت نہیں اتار سکتا. مقام ابراہیم کو چوری کرنے لگے، اس کو چوری نہیں کر سکے. کیا واقعہ وہ کچھ نہیں پتا. حجر اسود کو اس نے کھدال مارا اور اس کے ساتھ ایک ظالم اور ملعون شخص تھا. اس نے حجر اسود کو کھدال مار کے اتارا اور حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ یہاں سے کرامتا پہنچے ہیں اور جاتے جاتے ان کے 21 اونٹ مر گئے. 21 اونٹ مر گئے، حجر اسود کو اٹھا نہیں پائے. یعنی اتنا بوجھ تھا حجر اسود کا. وہ 3 ٹکڑے آپس میں مربوط تھے. تقریباً 339 ہجری یعنی 22 برس، 317 ہجری میں حجر اسود گیا اور 339 ہجری میں کسی عبید اللہ نامی آدمی نے کہا توبہ کرو، کتنا بڑا جرم کیا تم نے، حجر اسود چوری کیا. لوگ آتے تھے صرف اسی جگہ کا استعلام کرتے تھے، اسی جگہ پر ہاتھ لگا کے اس کو بوسہ دیتے تھے بس. تو تقریباً 22 برس تک حجر اسود اس کے پاس رہا. جب اس کے پاس رہا، حجر اسود آیا تو اس کے کافی ٹکڑے ہو چکے تھے حجر اسود کے، اور واپس جو آیا قابل ذکر بات ہے کہ جو اتنا لمبا مہینوں کا سفر تھا صرف 2 دن میں طے، وہ صرف 1 اونٹ نے کیا. 1 اونٹ نے. یہ ثبوت تھا کہ حجر اسود اپنی صحیح جگہ پہ آ رہا ہے. یعنی جیسے دوسرے فرقوں میں کہانیاں بنی ہوتی ہیں کہ نشان ہے بڑا مقدس ہے اور ایسے ویسے، آج کل جیسے قبر پرستی میں ایسی نشانیاں بنی ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حجر اسود اپنی جگہ پہ واپس آیا اور جوڑا گیا. اس کے بعد دوبارہ ایسے حادثات ہوتے گئے تو تقریباً 1317 میں حجر اسود کے ساتھ آخری حادثہ ہوا کہ کسی نے حجر اسود کو کھدال مار کے توڑا اور پھر اس کو چوری کر لیا.
اور اس کے بعد حجر اسود کے چند ایک ٹکڑے رہ گئے، جس کو حکومت نے پھر اس طریقے سے کہ ایک مادہ بنایا اور اس مادے کے اندر ان ٹکڑوں کو پیوست کر دیا۔ ابھی تقریباً حجر اسود کے 6-7 ٹکڑے ہیں جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے، تقریباً 30 قطر کے ہیں، 30 سینٹی میٹر کے قطر کے، تقریباً وہ 60 ٹکڑے حجر اسود کے باقی ہیں، جس کی طرف ہم ہاتھ کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ مضبوط کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے حجر اسود۔ کعبۃ اللہ سے متعلق جو ضروری چیز تھی حجر اسود کی، وہ یہ ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اس طریقے سے مکمل ہوئی۔ آگے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، لیکن مکمل طور پہ جو تعمیر دوسری دفعہ ہوئی ہے وہ کفار مکہ نے کی ہے، اور کفار مکہ کی تعمیر کے بعد اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی کی ہے، حجاج ابن یوسف نے بھی کی ہے، اور مہدی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، حجاج ابن یوسف نے کہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی مرضی سے تعمیر کر دی ہے، اور وہی تعمیر کی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ تو حجاج نے اس کو دوبارہ منہدم کیا اور جو حصہ زیادہ تعمیر کیا تھا اس کو کم کر دیا۔ تو ہوا ایسے کہ جب مہدی نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کو ویسے بنا دوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، لیکن مجھے امت کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ منہدم نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا ایمان کچا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں تو لوگوں کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں روایت ابھی پہنچی ہے تو اب ہمیں اجازت دے کہ ہم کعبۃ اللہ کو دوبارہ نئے طریقے سے خوبصورت انداز میں بنائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت نہ کریں ورنہ جو بھی نیا بادشاہ آئے گا وہ یہ کہے گا کہ میں کعبۃ اللہ کو اس طریقے سے تعمیر کروں گا، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک فیشن بن جائے گی، یہ ایک عبادت نہیں رہے گی، لہذا آپ اس کو نہ کریں۔ پھر اس کے بعد جا کے ملک فہد نے کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر کی، لیکن وہ تعمیر بھی اس کے اوپر تھی، دوبارہ بنیاد سے تعمیر کعبۃ اللہ کی صرف 2 مرتبے ہوئی ہے، تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی بنیاد سے، اور جو پہلی تعمیر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے کی ہے۔ تو یہ ان کا ایک آخری بڑا کارنامہ جو ہمارے علم کے مطابق ہے، جو قرآن میں تذکرہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد ان کے فضائل ہیں حضرت اسماعیل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور کچھ ان کی نصائح ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ حضرت اسحاق کا مختصر سا تذکرہ ہے وہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت یعقوب و حضرت یوسف کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اے اللہ ہمارا کہا اور سنا قبول فرما دیجیے، ہمارے کہنے اور سننے میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے پیاروں کا تذکرہ تیرے پیارے کلام سے، تیرے پیارے نبی کی زبان سے تیرے پیاروں کے درمیان کیا جا رہا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، منظور فرما لیجیے۔ اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، منظور فرما لیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، ہماری کچے پکے علم میں جو غلطیاں ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں معاف فرما دیجیے، اس کے ساتھ اپنی رحمت کو شامل فرمائیے۔ اے اللہ اس کے ساتھ اپنی رحمت کو شامل فرمائیے، اپنی روحانیت اور برکات کو شامل فرما کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، جو جان کی کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے آگے آنے والی معصیتوں کو بھی معاف فرما دے، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اپنے رحم کی بارش ہم سب پہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس تذکرے کی برکت سے، ان مبارک پیغمبر کی برکت سے، اور ان کا سب سے بڑا کام جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، اے اللہ اس کی برکت سے، اے اللہ جو اس گھر میں مریض ہیں،
اے اللہ سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یہاں پر ہیں، اس محلے میں ہیں، اس گھر میں ہیں، اے اللہ سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اللہ ڈاکٹروں کا علم محدود ہے، ان کے ذرائع محدود ہیں، ان کے وسائل محدود ہیں، ان کے علم میں 100% غلطی ہونے کا امکان ہے، لیکن تیری قدرت میں 1% بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ تو ایک قطرے سے پورا انسان بنا دیتا ہے۔ اے اللہ اس انسان کو صحت بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس انسان کو صحت بھی دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیجیے۔ اے اللہ کوئی ایسی برکت دکھا دیجیے۔ اے اللہ کوئی ایسی تدبیر دکھا دیجیے۔ اے اللہ جملہ مریضوں کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ جو آپ نے عافیتیں، جو آپ نے رحمتیں، جو آپ نے برکتیں مرض کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تیرے نبی نے ہی کہا ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ قدر کو تو دعا مٹا دیتی ہے۔ اے اللہ بس وہ حکمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں، وہ راحتیں ہیں، آپ بغیر مرض کے عطا فرما دیجیے، بغیر تکلیف کے عطا فرما دیجیے، بغیر تکلیف کے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں تو کسی نعمت کو پانے کا استحقاق پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کریم سے اگر 1 روپیہ مانگو، اے اللہ وہ تو جیب میں جو کچھ ہو نکال کے دے دیتا ہے۔ اللہ ہم تو تجھ سے بس چھوٹی سی شفا مانگ رہے ہیں، چھوٹی سی صحت مانگ رہے ہیں۔ تیرے خزانوں میں بہت ہے، تیرے خزانوں میں اس کے انبار لگے ہیں۔ اے اللہ کچھ حصہ کچھ بھی یہاں میں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ ضرور آپ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں، آپ یقیناً آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ نے فائدے کے لیے مرض لگایا ہے، آپ نے 100% فائدے کے لیے مرض لگایا ہے، لیکن اے اللہ وہ 100% فائدہ مرض کے بغیر بھی تو آپ دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم کو عطا فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو صحت کلیہ، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ خیر اور برکت کے دروازے کھول دیجیے، خیر اور برکت کے دروازے کھول دیجیے۔ حضرت نعمان کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے عاصف بھائی کو نرینہ سائر اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے خالد بھائی ڈاکٹر خالد، اے اللہ ان کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی اللہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ عافیت کاملہ عطا فرمائیے، عافیت دارین عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرمائیے، عافیت سے صحیح روزگار عطا فرمائیے۔ جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و عنایت سے برکت والا عزت والا روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دیجیے، اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت عطا فرما دیجیے، رحمت کی روزی عطا فرمائیے، رحمت کی برکت عطا فرمائیے۔ اے مالک ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ ان سب جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جائز حاجات کو جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اس حاجت کو پورا فرما دیجیے۔ جو مرض کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ صحت کی دولت عطا فرما دیجیے۔ جو معاش کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اچھا مناسب بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو جائز حاجات ہیں ان کو آپ پورا فرمانے والے ہیں، محض اپنے فضل و عنایت سے پورا فرما دیجیے۔ ہم تو مانگتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ نے خود ہی کہا تم اللہ کے فقیر ہو۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے جو امیر ملکوں کے فقیر ہوتے ہیں وہ تو لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اے اللہ جو تیرا فقیر ہے وہ کیوں خالی ہاتھ جائے؟ اے اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے، تجھ سے جو مانگا ہے اے اللہ اس میں عافیت ہے،
اس میں عافیت ہے، برکتیں ہیں تو عطا فرمائیے، عافیت نہیں ہے تو عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، برکتیں نہیں ہیں تو برکتوں کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اپنے خوشنودی کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیے، اس قرآن کی برکت چار دھانگے عالم میں پھیلا دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت کو چار دھانگے عالم میں پھیلا دیجیے۔ جو اس برکت کے اندر شامل ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے شامل ہیں، محنتوں کے ذریعے سے شامل ہیں، کوششوں کے ذریعے سے شامل ہیں، پھیلانے کے ذریعے سے شامل ہیں، اے اللہ ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ان کی کوششوں کی برکت سے میری اس محنت کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی دے دے۔ ہم تو تیرے فقیر ہیں، لالچی ہیں، تجھ سے لینے کے لالچی ہیں، تیرے مانگتے ہیں فقیر ہیں۔ اے اللہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا بند ہو گیا بھی حسن بھائی، موبائل پہ اپنے جیسا رکھا ہوا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں۔ ایوب بھائی پڑوسی، ان کو دل کا مسئلہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کلیہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بھی کسی مرض سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے، ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ گھبرانا کسی جگہ پہ نہیں چاہیے، اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا۔ رضا بالقضاء اخلاص سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے رضا بالقضاء، یعنی میرا اللہ مجھے جیسے رکھے گا ویسے راضی رہنا۔ جیسے اللہ جی آپ نے رکھا ہے، اللہ جی راضی ہے، جیسے رکھے۔ حضرت حسین کو نہیں دیکھتے، اپنے سامنے 2 سال کا بچہ ذبح ہو گیا، اللہ جی راضی ہوں، اس سے زیادہ دکھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اس سے زیادہ کوئی ہمیں تو تکلیفوں کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے انسان کو آزماتے ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں کہہ لیبلوکم ایکم احسن، موت پیدا کس لیے؟ اسی لیے کہ تمہیں آزماؤں، تمہیں موت دے کے آزماؤں گا، تمہیں زندگی بھی دے کے آزماؤں گا۔ کبھی زندگی دے کے آزماتا ہے، کبھی پیسہ دے کے آزماتا ہے، کبھی پیسہ لے کے آزماتا ہے، کبھی آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے اور کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی مصیبت دے کے آزماتا ہے۔ اللہ نے امتحان ڈالا ہے، اللہ جی آپ سے راضی ہیں۔ اور جو مریض ہوتا ہے نا، مریض اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مریض سے دعا کرایا کرو، مریض سے دعا کرایا کرو۔ مریض اللہ کے ایسے قرب میں ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ٹالتا نہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، اور باپ کی دعا اللہ نہیں ٹالتا، اور عادل بادشاہ اللہ اس کی دعا نہیں ٹالتا، ایماندار ملازم اللہ اس کی دعا نہیں ٹالتا، ایسے مریض اللہ ان کی دعا نہیں ٹالتا۔ یہ 4-5 لوگ، اور فرض کے بعد اگر یہ لوگ دعا کریں تو فرض کے بعد اللہ کسی صورت نہیں ٹالتے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اللہ سے عافیت کے ساتھ دعا کرنا ہے، عافیت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ کبھی ایک مصیبت دے کے بہت بڑی نعمت دے دیتے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ نے ایسے محلات رکھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے پہلا اعلان کرتے ہیں فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ۔ دنیا میں جو لوگ تکلیف میں رہتے ہیں کھڑے ہوئے، یا اللہ میں جاؤ وہاں بیٹھو، وہ وی آئی پی سیٹوں پہ بیٹھو، وی آئی پی سیٹوں پہ بیٹھو، انتظار کرو میں ان کا حساب لوں۔ اور پھر کہیں گے فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، جو سارے وی آئی پی لوگ نکالیں گے نا، علماء کرام، ائمہ کرام، انبیاء کرام، اور انبیاء کرام تو ظاہر ہے الگ چیز، یہ عام لوگوں میں۔ پھر کہیں فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے بغیر حساب کتاب جنت میں، بغیر تم نے دنیا میں بہت، کون ہے آنکھوں کا مریض نکل، کون ہے زبان بند ہونے کا مریض، کون ہے اس کا مریض، کون ہے اس کا، جو مریض، ایسے مریض جو کہ لا علاج ہوتے ہیں، ایسے مریض جو کہ مستقل تکلیف ہے، جیسے معذور ہوتا ہے، جس کا علاج مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ علاج ہوتا ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے نا
کہ جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے. جو شہید ہوتے ہیں نا اللہ اس کا حساب نہیں لیتے، لیکن اگر وہ مقروض ہوتے ہیں تو پھر اس کا حساب لیا جاتا ہے. لیکن اگر جو ڈوب کے مرا ہے نا وہ مقروض بھی ہے تب بھی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. لیکن جو جیسی تکلیف میں اللہ اس کو ویسا اجر عطا فرماتے ہیں. دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ ہوگا کہ قال اہل العافیہ ونادى اہل العافیہ، جو اہل العافیہ ہیں وہ قیامت کے دن چیخیں گے، اوئے ایک سوئی چبھی اور اتنا بڑا اجر ملا، کاش کہ میری کھال کینچی سے کاٹ دی جاتی تو مجھے کتنا بڑا اجر ملتا. اللہ اتنا بڑا اجر، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت، وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا کاش کہ کھال کینچی سے کاٹی جاتی، اتنا بڑا اجر مل رہا ہے. اللہ فرما رہے ہمارا امیجنیشن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ کی. آج تو انسان تکلیف دے کے گھبراتا ہے تو اللہ نے ڈالی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں تکلیف میں ڈال کے آزماؤں گا. صرف اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ عبادت نہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے عبادت ہوتی ہے تکلیف کے اوپر صبر کرنا. اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا نا، پھر اس وقت صبر کرتا ہے. ایسا صبر کرنے والا اللہ کو پتہ کیسے پسند آتا ہے؟ نماز پڑھنے والا اللہ کو پسند آتا ہے کیسا کہ اللہ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو تکلیف میں صبر کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں اے فرشتو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سو ادھر آؤ، سب آگے. یہ دیکھو میرا بندہ کتنی تکلیف میں، شکوہ نہیں کر رہا مجھ سے، یاد رکھو میں اس سے خوش ہوں. اللہ پتہ نہیں کس کس وقت کسی کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. گواہ رہنا، یاد رکھنا اس کی تکلیف، یہ صبر کر رہا ہے، یہ صبر کر رہی ہے، میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے. اللہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نمازی کی ہم نے یہاں درس کیا، یہ زمین دوسری زمینوں پہ فخر کرتی ہے. تمہارے اوپر قرآن پڑھا گیا؟ نہیں، میرے اوپر قرآن پڑھا گیا، فخر کرتی ہے. میرے اوپر نبیوں کا ذکر، یہ زمین فخر کرتی ہے. وہاں اللہ فخر کرتے ہیں، وہاں اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے اوپر. دیکھو دیکھو یہ دیکھو میرا بندہ ہے کیسے صبر سے بیٹھا، برداشت کر کے، کوئی شکوہ نہیں کر رہا، آنکھوں سے آنسو بھی لے کر شکوہ نہیں کر رہا مجھ سے. تو دیکھو اللہ کی ذات کسی کو خالی نہیں لوٹاتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.